الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. آج ہم کتاب الطہارہ سے آغاز کریں گے. حدیث نمبر 134. حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ وضو دوبارہ نہ کرے. حدیث نمبر 134. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے. تو نماز کے لیے وضو لازمی ہے. وضو توڑنے کے لیے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے نواقض وضو مندرجہ ذیل ہیں. گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل میت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے آنے سے اور نقصیر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. ایک بات واضح ہو گئی کہ جب تک وضو نہ ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی. اب اگلی حدیث میں ہم وضو کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں. حدیث نمبر 135. حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے پانی کا برتن منگوایا اور ہمیں وضو کر کے دکھایا. آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا 3 دفعہ تو انہیں دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا تو کلی کی اور ناک صاف کی. وضو کرنے سے پہلے ہمیں استنجا کرنا ہے، اور استنجا کرنے کے بعد جب ہم نے وضو کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ پانی ڈالنا ہے. حدیث نمبر 135. عثمان بن عفان کی حدیث ہے. عثمان بن عفان نے ایک برتن منگوایا، اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اسے 3 دفعہ پانی ڈالا تو دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا. وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں، اور ہاتھوں کو جب دھونا ہے تو ان کو 3 دفعہ دھونا ہے. برتن سے پانی نکالیں اور ہاتھ دھوئیں. آج کل جیسے کہ ہمارے پاس عام طور پہ نلکا ہوتا ہے، ہم نلکا کھولتے ہیں، نلکے سے 3 دفعہ ہاتھ دھو لیں. لیکن اگر کسی برتن میں سے پانی لینا ہے، مثلاً بالٹی میں سے یا ٹب میں سے، تو اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے انہیں 3 دفعہ دھو لیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ خشک ہاتھوں کے ساتھ کوئی ڈونگے سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ دھو لیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری تھی. تو سب سے پہلے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئیں، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کریں. پھر حضرت عثمان نے کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا. تو سب سے پہلے کلی کرنی ہے، کلی بھی 3 دفعہ کرنی ہے، اور ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو ناک کے یوں رکھ کے، ناک کے پاس رکھ کے تھوڑا سا اوپر سانس کھینچیں، پھر دوبارہ ایسا کریں اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑ لیں. یہ 3 دفعہ کام کرنا ہے. اس کے بعد چہرے کو 3 دفعہ دھوئیں.
جب آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے تو چہرے کو کانوں تک دھوئیں اور سر سے بالوں تک دھوئیں اور نیچے ٹھوڑی کے یہاں تک دھوئیں۔ بعض اوقات ہم چہرہ بڑی اچھی طرح نہیں دھوتے، تو اس لیے میں نے واضح کیا کہ ادھر سے کانوں تک، دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک اور بالوں تک اور نیچے ٹھوڑی تک اچھی طرح اپنے چہرے کو دھوئیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ کوہنیوں تک سے مراد یہ ہے کہ کوہنیاں بھی اس کے اندر ہیں، 3 دفعہ ہی کوہنیوں کو دھوئیں۔ پھر آپ حضرت عثمان نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو 3 دفعہ ٹخنوں تک دھویا۔ سر کا مسح کرنا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو پہ پانی ڈالیں، پانی لیں دونوں ہاتھوں پہ، یوں جو ہے شروع کر کے سر کے سامنے سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جائیں اور وہاں سے پھر واپس لائیں۔ یہ تو ہوگا سر کا مسح، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اور کان کو اندر سے، دونوں کانوں کو اچھی طرح اندر سے صاف کریں اور انگوٹھے کے ساتھ پیچھے سے صاف کریں۔ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے 3 دفعہ ٹخنوں تک۔ اب سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں کو انگلیاں جب آپ نے دھونی ہیں انگلیوں کو اچھی طرح ان کے اندر سے خلال کریں، کیونکہ بعض اوقات انگلیوں کے اندر میل ہوتی ہے۔ اچھی طرح دھوئیں اور پھر ٹخنے بھی ٹخنوں تک دھوئیں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں ادا کرے جس میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ اچھا وضو کریں جیسا حضرت عثمان نے طریقہ ہمیں بتایا ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے بتایا کہ حضرت اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے اسی طرح وضو کیا تھا۔ اور کیسا وضو کیا ہے؟ 3 دفعہ ہر چیز کو دھویا ہے، کلی 3 دفعہ کی ہے، جو ہے ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالا، 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ بازوؤں کو دھویا اور پاؤں کو دھویا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے تو پھر 2 رکعتیں پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ دل سے باتیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو اس میں کوئی دنیاوی خیالات نہ آئے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ خیالات تو آ جاتے ہیں، خیالات کو رد کر دیجیے، اپنے دل کو سمجھا لیں کہ میں نے اپنا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اچھا وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ جس میں اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہمیں مل جاتی ہے 2 رکعتیں ادا کرنے سے۔ اس نیت کے ساتھ اچھا وضو کریں، اچھی 2 رکعتیں ادا کریں، انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا کون کون کرے گا؟ میرا تو خیال ہے آج ہی جا کے یہ کریں اپنی پہلی فرصت میں۔ ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اللہ سے توبہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ توبہ کے بعد معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، نماز کے ساتھ بھی، وضو کے ساتھ بھی۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کے گناہ، ہمارے چہرے کے گناہ، جہاں جہاں کا وضو کرتے جاتے ہیں وہاں وہاں کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور 2 رکعتیں خاص طور پہ ادا کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، اور پھر اس میں یہ بھی اہتمام کریں کہ ہم اس میں اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ تو یہ چیز اس قدر اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کہ پچھلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 137 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے تو وہ اپنا ناک جھاڑے
اور جو ڈیلے استعمال کرے تو وہ وطر استعمال کرے۔ حضرت عثمان والی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ناک جھاڑنے کا ذکر نہیں تھا، اس حدیث میں ناک جھاڑنے کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شریعت ہمیں ایک اور رخصت بھی دیتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہم مٹی کے ساتھ بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ مٹی جراثیم کش ہوتی ہے، اور کوئی ایسا موقع ہو کہ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا اور ملنے کا امکان بھی نہیں ہے، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے۔ گاؤں میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کب باتھ روم ہوتے تھے؟ لوگ صبح کے وقت کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے ہر جگہ باتھ روم بن گئے ہیں، تو ایسی صورت آج بھی کہیں پیش آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ مٹی کے ساتھ استنجا کر لیا جائے، تو وہ وطر استعمال کرنے چاہیے۔ 1 دفعہ استعمال کریں، 3 دفعہ استعمال کریں، 5 دفعہ استعمال کریں، اس کے ساتھ پاکی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، مٹی جراثیم کش ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے، مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ ہم تیمم کرتے ہیں تو مٹی ہی سے کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 139 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، تو آپ نے ہم کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر مل گئے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ جلدی کی وجہ سے ہم نے پاؤں دھونے کی بجائے ان کو ہاتھ سے مسا کر کے انہیں گیلا کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونچی آواز کے ساتھ پکارا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ اصل بات یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نماز کا وقت تنگ تھا، اور صحابہ بڑی اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے ان کو صرف ہاتھوں سے تر کر رہے تھے، ہاتھوں میں پانی لے کے تو جلدی جلدی بس گیلا کرنے کی کر رہے تھے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پاؤں کی پشت پر تھوڑی سی جگہ خشک تھی۔ اسی طرح جب انسان اس طرح جلدی جلدی کر رہا ہو تو ایڑیوں کو بعض اوقات بہت اچھی طرح نہیں دھوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ کیا مطلب سمجھ آئی کہ اگر وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو وہاں دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہ جو ایڑیاں ہیں بعض اوقات سردیوں میں پھٹ جاتی ہیں، وہاں پہ اچھی طرح پانی نہیں پہنچتا، یا بعض اوقات انسان جلدی میں ہوتا ہے تو اچھی طرح پاؤں نہیں دھوتا، ان کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور اگر ایڑیاں پھٹ گئی ہیں سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح دھویا جائے۔ ایڑیوں کو اگر پھٹی ہوئی ہوں ان پہ ویسلین لگائیں، ویسلین لگا کے ان کو پہلے انہیں اچھی طرح دھوئیں، اچھی طرح دھونے کے بعد ویسلین لگائیں، اور جب وہ نرم ہو جائیں پھر انہیں دوبارہ دھوئیں۔ بس ان کا علاج صرف اتنا ہی ہوتا ہے، تو انہیں اچھی طرح دھونے کا اہتمام کیجیے۔ حدیث نمبر 141 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری امت قیامت والے دن بلائے جائیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور چمکدار ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے۔ اب قیامت والے دن امت محمدیہ کی پہچان یہ ہوگی کہ جو اعضائے وضو ہوں گے وہ سارے کے سارے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اعضائے وضو کون کون سے ہیں؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، یہ جو ہیں کوہنیوں تک بازو ہیں، اسی طرح ٹخنوں تک پاؤں ہیں۔ یہ تمام جو آثار وضو ہیں، اعضائے وضو ہیں، یہ تمام سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، اور یہ قیامت والے دن امت محمدیہ کی پہچان ہوگی۔ تو یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنی چمک کو بڑھا سکے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیے جو ہے چہرہ تو ہمارا پہلے ہی ہم نے اچھی طرح دھو لیا،
بازو کو ہم نے کونیوں تک دھونا ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بازو کونیوں کی بجائے کندھوں تک چمکتے ہوں، یا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں کی بجائے پنڈلیوں تک چمکتے ہوں یا گھٹنوں تک چمکتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود ایسا کرتے تھے کہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونے کی بجائے کندھوں تک دھو لیتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کی بجائے پنڈلیوں تک دھو لیتے تھے۔ اصل دھونا کتنا ہے؟ بازوؤں کو کوہنیوں سمیت اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری چمک زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ خود بھی ایسا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 142۔ اب ہم مسواک کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا ہوتا یا لوگوں کے لیے مشقت نہ سمجھتا ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کرنا فرض نہیں ہے، اور یہی حدیث آپ کو بتا رہی ہے، لیکن مسواک کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ جو نماز آپ مسواک کے ساتھ پڑھیں، مسواک کے ساتھ سے مراد یہ ہے مسواک کر کے پڑھیں، اس نماز کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، جبکہ باجماعت نماز حالانکہ فرض ہے لیکن باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا ہے، اور ایک حدیث میں 27 گنا۔ تو باجماعت نماز حالانکہ فرض ہے، اس کے باوجود ثواب 25 یا 27 گنا ہے، جبکہ مسواک کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسواک کا اس نماز کا ثواب 70 گنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ گھر میں آتے سب سے پہلا کام مسواک ہوتا، اور آپ کی زندگی کا آخری کام بھی جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وفات کے بعد انسان اللہ ہی سے تو ملتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کی زندگی کا آخری کام مسواک ہے۔ تو مسواک کا ضرور اہتمام کیجیے۔ حدیث نمبر 143۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ مسواک کر رہے تھے، اور مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ او کہہ رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ کہہ کر رہے ہوں۔ تو جب آپ نے مسواک کرنی ہے تو مسواک کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں پہ مسواک کو پھیریں، اپنے مسوڑوں پہ پھیریں، اسی طرح دانتوں کو اندر کی طرف سے دانتوں کو مطلب سامنے سے اندر کی طرف سے ہر طرف پھیریں۔ اس کے علاوہ دانتوں کو اپنے مسوڑوں پر بھی پھیریے، اپنی زبان کے اوپر پھیریں، زبان کے اوپر پھیرنے کے بعد حلق پر پھیریں، یہاں تک کہ حلق پر پھیرتے پھیرتے اسے گردن تک لے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسواک کرتے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سنا کہ مسواک آپ کے منہ میں تھی اور آپ او کر رہے تھے، اور او جیسے انسان کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، قے کے وقت اس طرح کی آواز آتی ہے، تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی مسواک آپ کے گلے میں جائے، گلے میں جانے سے یہ آواز آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ مانجتے تھے، اچھی طرح اس کو دھوئیں، ایسے منہ کو اچھی طرح صاف کریں۔ ویسے بھی آپ مسواک اس طرح کریں گی تو آپ کو اتنا اچھا احساس ہوگا۔ اصل میں رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو منہ جو ہوتا ہے تھوڑا نہیں زیادہ گندا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کے ساتھ آپ جب تھوکتے ہیں اس میں آپ کا جو ہے سارا گند باہر نکلتا ہے۔ آپ کو اتنا اچھی فیلنگ ہوگی مسواک کرنے کے بعد کہ اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ پسند کریں گی کہ میں جب بھی نماز پڑھوں تو میں مسواک کر لیا کروں۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا، لازمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ سوچتے ہوئے کہ ان کو مشقت ہوگی فرض نہیں کی، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اب مسواک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نماز میں انسان
اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب اللہ سے باتیں کر رہا ہو تو اس کا منہ صاف ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے، دنیا میں آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہو تو اگلے شخص کو کتنا برا محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات اگلا شخص کہہ بھی دیتا ہے۔ تو نماز میں آپ اللہ سے باتیں کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز میں فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی پھر آپ کے منہ سے بو آتی ہے، اور فرشتے زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنے جو اللہ کے حضور جانے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ حدیث نمبر 145، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت 5 چیزوں سے ہے، یا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، اور لوہا لینا، اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، ناخن کاٹنا، اور مونچھیں کتروانا۔ اب 5 باتیں فطرت سے ہیں، یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ یہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ختنہ کرانا، نمبر 2 بال لینا، بال لینے سے مراد جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، زیر ناف بال لینا، یہ اور ان کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے والاستحداد، لوہا لینا۔ لوہا لینے سے کیا مراد ہے؟ ان بالوں کو لوہے کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، خواتین کے لیے لوہا استعمال کرنا منع ہے، کینچی استعمال کرنا یا لوہا استعمال کرنا منع ہے، جبکہ یہ زیر ناف بال لینے کے لیے لفظی جو استعمال کیا گیا ہے وہی لوہا لینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان کو ریزر سے صاف کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو پاؤڈر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کریم سے بھی صاف کر سکتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، بغلوں کے بال جو ہیں یہ اگر اکھاڑ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اکھاڑ لیے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ پھر اگتے ہی نہیں ہیں۔ باقی ان کو بھی اگر آپ پاؤڈر کے ساتھ صاف کرتی ہیں یا کسی کریم وغیرہ کے ساتھ صاف کرتی ہیں تو اجازت ہے۔ ناخن کاٹنا، اب جو ناخن کاٹنے ہیں یہ بھی فطرت سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا دین فطرت ہے۔ 40 دن تک اگر ناخن نہ کاٹیں تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ آخری حد ہے۔ 40 دنوں تک ضرور ناخن کاٹنے چاہیے۔ ویسے تو زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس سے بھی جلدی کاٹ لے، 10 دنوں کے اندر ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ہفتہ وار کاٹ لیتی ہیں یا نہاتے وقت یا کوئی بھی آپ نے اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے تو وہ بھی درست ہے، لیکن 40 دنوں سے زائد ناخن جو ہیں وہ بڑے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ نماز نہیں ہوگی۔ اور مونچھیں کتروانا جو ہے یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، ان 5 چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 146، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ اب داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کو کتروانے کا حکم ہے۔ کتروانے سے کیا مراد ہے؟ مونچھوں کو کینچی کے ساتھ کاٹ لینا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ یا تو داڑھی بھی صاف کر دیتے ہیں، کلین شیو ہو جاتے ہیں، اور مونچھیں بھی صاف کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ داڑھی تو صاف کر لیتے ہیں لیکن مونچھیں اتنی بڑی بڑھا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ تو جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں سنت سے ہیں۔ حدیث نمبر 148، ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو تم نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرو، لیکن مشرق کی جانب منہ کر سکتے ہو یا مغرب کی جانب منہ کر سکتے ہو۔
اب مسلمانوں کا آپ کو پتہ ہے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بیت الخلاء جانے کے بھی آداب بتائے کہ جب تم بیت الخلاء جا رہے ہو تو تمہیں نہ تو قبلے کی جانب منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی تمہاری پیٹھ قبلے کی جانب ہونی چاہیے، لیکن تم مشرق کی طرف بھی منہ کر سکتے ہو اور مغرب کی طرف بھی منہ کر سکتے ہو۔ اصل بات ہے یہ خاص مدینے کے لیے ہے۔ مدینے میں اگر جو تھے شام کی طرف منہ کرتے تھے تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے تو پیٹھ شام کی طرف ہوتی تھی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرق کی جانب منہ کر لو یا مغرب کی جانب منہ کر لو، ہمارے ہاں قبلہ کا یہ رخ نہیں ہے۔ یہ الفاظ خاص مدینے کے لیے تھے۔ ہم اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں مشرق اور مغرب کس سائڈ پر ہیں، اور ان کی طرف قبلہ رخ قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے یا قبلے کی طرف منہ کرنے سے بچا جائے۔ لیکن حدیث نمبر 150 بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا اپنے کسی کام سے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے اپنی قضائے حاجت کر رہے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، تو یہ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چھت پر قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ یہ جو قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرنا، یہ حکم جو ہے یہ لازمی نہیں ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، لیکن اگر ہو جائے تو بہرحال گناہ نہیں ہے، جواز موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھلی جگہ پر ہوں اور اہتمام کر سکتے ہوں تو اس جگہ پہ تو آپ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ کریں نہ منہ کریں، لیکن اگر چار دیواری کے اندر ہوں تو پھر آپ اس کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش یہی کریں کہ اس کی طرف نہ قبلے کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے، لیکن اگر ایسا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو جواز موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی طرف پیٹھ کی ہے۔ حدیث نمبر 151 ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک پانی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء کو آئے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اب استنجا کرنے کے لیے بھی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آئے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ استنجا کرنے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو بایاں ہاتھ سے ناک بھی اپنے بایاں ہاتھ سے صاف کرنی ہے، استنجا بھی بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے یہ کام نہ کیے جائیں۔ حدیث نمبر 152 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف اختیار کرنا بہت پسند تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور اپنے تمام معاملات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف اختیار کرنا پسند تھا۔ جوتا پہنتے پہلے دایاں جوتا پہنتے پھر بایاں پہنتے، کنگھی کرنی ہوتی پہلے دائیں طرف کنگھی کرتے پھر بائیں طرف کنگھی کرتے، کپڑے پہننے ہوتے پہلے دایاں بازو پہنتے پھر بایاں بازو پہنتے۔ اسی طرح آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے اس کے لیے دائیں طرف پہلے اختیار کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہوتا، وضو میں بھی پہلے دایاں بازو دھوتے پھر بایاں بازو دھوتے۔ پاؤں دھونے ہیں
پہلے دایاں پاؤں دھوتے پھر بایاں پاؤں دھوتے۔ اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف اختیار کرتے۔ تو جو آپ سمجھ لیجئے یہ جو اسلام کی جو ثقافت ہے یا اسلام کا جو کلچر ہے اس میں دائیں طرف کو اہمیت دی گئی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، دائیں طرف والوں کو پہلے دیں، بائیں طرف والوں کو بعد میں دیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے اپنے تمام کاموں میں دائیں طرف سے آغاز کریں۔ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ نے جو کام کرنا ہوگا وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 155 جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر نماز پڑھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو لہٰذا آپ اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ آج کل سردیاں ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی دی ہوئی ہے۔ پاؤں دھونا بعض اوقات مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ ایک دفعہ اگر پاؤں دھو لیتے ہیں اور پاؤں دھونے کے بعد آپ جرابیں پہن لیتے ہیں یا موزے پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مسح کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور پانی لے کے اپنا جو پاؤں ہے اس کے اوپر والے حصے پہ اپنا ہاتھ پھیر دینا ہے، بس جیسے آپ سر پہ مسح کرتے تھے۔ تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا، مسح جو ہے جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یا تو موزے پہنے ہوں، موزے چمڑے کے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے جرابوں پہ مسح کرنا ہے تو آپ کی جرابیں موٹی ہوں۔ بالکل یہ جو نائلن کی ٹائٹس والی جرابیں ہوتی ہیں ان پر مسح نہ کیجیے۔ اگر ایسی جرابیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ جرابیں ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایسا کریں ایک اور جرابوں کا جوڑا اوپر پہن لیجیے تاکہ آپ کی جرابیں موٹی ہو جائیں۔ تو ان جرابوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب مسح کرنے کی جو مدت ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ مسح کرنے کی جو مدت ہے، جو شخص مسافر ہے اس کے لیے تو 3 دن ہے، اور جو شخص اپنے شہر میں رہ رہا ہے اس کے لیے 1 دن ہے۔ مسافر کو 3 دنوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ سفر میں بعض اوقات پانی کا اہتمام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کی وجہ سے یہ آسانی دے دی کہ سفر میں 3 دن تک آپ مسح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مسح کی جو احادیث ہیں اس کو 80 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی اجازت مسافر کے لیے بھی ہے اور مقیم کے لیے بھی ہے۔ حدیث نمبر 156 حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے اور ایک دیوار کی اوٹ میں آپ تشریف لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جیسا کہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو میں آپ سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ کے پاس آیا تو میں آپ کے عقب میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ یعنی حضرت حذیفہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے آڑ ہوتی اس طرح کر کے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، یعنی ان کا جو پیٹھ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، تو آپ یوں کھڑے ہو گئے جیسے کہ آپ ان کو پردہ کر رہے ہیں عام دوسرے لوگوں سے۔ اب عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اور اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو نہ مانو، یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ لیکن یہ جو حضرت حذیفہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے۔ اب یہ آپ نے کس وجہ سے کیا؟ میرا خیال ہے وجوہات حدیث کے اندر خود موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ بیٹھتے تو آپ کے کپڑوں کو گند لگ جاتا، کوئی ایسی سچویشن تھی
یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں یا آپ کے گھٹنے میں درد تھا تو آپ بیٹھ سکتے نہیں تھے، یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امت کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی خاص قسم کے حالات ہوں تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، ورنہ حضرت عائشہ کے مطابق آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور جو کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اسے نہ مانا، یعنی آپ نے اگر پیشاب کھڑے ہو کر کیا ہے تو شاید ایک ہی بار کھڑے ہو کر کیا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بعض اوقات کوئی ایسے مخصوص حالات ہوتے ہیں، بیماری ہے یا گند وغیرہ ہے نیچے، جیسے اس میں کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ہے، تو ایسے موقعوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہوٹلز وغیرہ میں اکثر مردوں کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہیں بنی ہوتی ہیں، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ یورپین لوگوں کا کلچر تو ہو سکتا ہے، اسلام کا کلچر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ حدیث نمبر 159، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سفر میں موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہے، ہاں ہے۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، آپ چلتے رہے یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں میرے سے چھپ گئے، پھر آپ واپس آئے تو میں نے آپ کے اوپر پانی ڈالا۔ اصل بات ہے آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، اور قضائے حاجت کے لیے آپ کو پتہ ہے جو ہے دوسروں سے علیحدہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ رات کا اندھیرا بھی تھا، تب بھی اللہ کے رسول دور چلے گئے اور پھر واپس آئے، تو میں نے آپ کے طرف آپ پر ڈول سے پانی ڈالا، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور آپ کے اوپر ایک چوغا تھا اون کا، تو آپ اس سے اپنی کوہنیاں نہ نکال سکتے تھے، یہاں تک کہ انہیں چوغے کے نیچے سے نکالا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ایک چوغا پہنا ہوا ہے اور آپ نے منہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، اور اب بازو دھونے کی باری تھی، اور چوغے کے جو بازو تھے وہ تنگ تھے، یہ جو یہاں سے آستین یہ یہاں سے تنگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی کوہنی نہیں نکال سکے، ٹھیک ہے، اور بازو کوہنیوں تک دھونے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، چوغا اپنا اتارا اور یا اس بازو کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا، یعنی یوں کر کے نیچے سے ہاتھ نکالا، اندر سے ہاتھ نکال کے تو پھر آپ نے اپنا بازو دھویا، تو آپ نے اپنی دونوں کوہنیاں دھوئیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ بعض اوقات آپ بچیوں کے بھی بازو تنگ ہوتے ہیں آگے سے، تو لہٰذا تنگ بازو پر مسح نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ کو اپنے بازو کو اتار کے ہی دھونا ہے۔ اول تو اپنے بازو آگے سے کھلے رکھیں تاکہ وضو کے لیے آپ انہیں اوپر کر سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو اپنا بازو اتار کے نیچے سے بازو دھونا پڑے گا۔ تو آپ نے اپنے دونوں کوہنیوں کو دھویا، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، میں اس لیے جھکا تاکہ آپ کے موزے اتاروں اور آپ اپنے پاؤں دھو سکیں، تو لیکن آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، میں نے انہیں وضو کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے پھر ان دونوں پر مسح کیا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو مسح کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک بات میں آپ کو مسح کے بارے میں اور بھی بتاتی چلی جاؤں۔ مسح جو 5 نمازوں تک کے لیے ہوتا ہے، اگر مقیم جو ہے اس کے لیے 5 نمازوں تک کی اجازت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دنوں کی۔ اب یہ جو وقت کا خیال رکھنا ہوگا یہ وضو ٹوٹنے کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، دھوپ میں بیٹھ کر آپ نے وضو کیا، تو آپ نے پاؤں بھی دھو لیے، اور پاؤں دھو کر آپ نے جرابیں پہن لی، اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے پڑھی جبکہ آپ کا وضو ابھی قائم تھا، شام کے وقت مغرب کی نماز کے وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے دوبارہ وضو کیا، تو اب آپ کا جو مسح کا آغاز جو ہے وہ مغرب سے ہوگا، کیونکہ ظہر کے وقت تو آپ کا وضو موجود تھا، عصر کے وقت بھی آپ کا وضو موجود تھا۔ اب آپ چاہیں تو اگلے دن
مغرب کے وقت آپ اپنے پاؤں کو دوبارہ دھوئیں گی اور دھونے کے بعد پھر مسح کی اجازت ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ظہر کی نماز کے وقت آپ کا وضو موجود تھا، عصر کی نماز کے وقت آپ کا وضو موجود تھا، اس وقت اگر آپ نے مسح نہ بھی کیا ہوتا تبھی پاؤں نہیں دھونے تھے کیونکہ وضو موجود تھا۔ ہاں، مغرب کی نماز کے وقت آپ نے نیا وضو کیا تو اب آپ کے مسح کی مدت کا آغاز مغرب کی نماز سے ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اب آپ 4 نمازیں اور پڑھ سکتے ہیں، تو اگلے دن مغرب کی نماز کے وقت آپ کو اپنے پاؤں دھونے ہوں گے۔ حدیث نمبر 160 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں پانی پی لے تو اس کو وہ 7 دفعہ دھوئے۔ کتا جو ہے ناپاک جانور ہے، کتے کا جو لعاب ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ کتا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں سے کھا لے یا پی لے تو اسے 7 دفعہ دھونا چاہیے۔ 7 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہوتا ہے، اور مسلم میں ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے اسے مانجے، مٹی سے دھوئے، اور 7 دفعہ پانی سے دھوئے۔ مطلب کیا ہے؟ کل 8 دفعہ دھونا ہوگا۔ اب جو ہے کتا جو ہے، یہ جو اس کا جو لعاب دہن ہوتا ہے، اس کے لعاب دہن میں اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں کہ لیبارٹری میں انہیں پانی میں ابالا گیا، اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئے۔ ہاں، مٹی سے جب اس برتن کو دھویا مانجا گیا تو مٹی کے ساتھ وہ ختم ہو گئے۔ تو لہٰذا کتا جو ہے، اس کا لعاب دہن کے ساتھ یا اس کا جو جوٹا ہے صاف کرنے کے لیے آپ کو برتن کو پہلے مٹی سے مانجنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو 7 دفعہ دھونا ہوگا، تب جا کر یہ پاک ہوگا۔ ترمذی میں پہلی اور آخری دفعہ دونوں دفعہ کا ذکر ہے، تو صحیح یہی ہے کہ پہلی دفعہ دھو لیا کریں، کیونکہ مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے دھو لے اور باقی 7 دفعہ جو ہے وہ پھر پانی سے دھو لے۔ حدیث نمبر 161 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے جو جاری نہیں ہے، اور پھر اس میں غسل بھی کرے۔ ٹھہرا ہوا پانی کون سا ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی وہ ہے جو کہ جاری نہیں، چلتا نہیں ہے۔ یہ دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد یہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات کسی پانی کے گڑھے میں پانی اکٹھا ہوتا ہے یا کسی حوض میں پانی ہوتا ہے، سوئمنگ پول میں بھی پانی جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی چل نہیں رہا ہوتا۔ تو ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو، جو چل نہیں رہا، اس پانی میں پیشاب کرنا سختی سے منع ہے۔ اصل بات ہے جب پانی چل رہا، جاری ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نہر کا پانی پیچھے سے بہہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح دریا کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی صفائی ہوا کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، آکسیجن کے ساتھ، اس کی صفائی دودھ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ از خود انتظام فرمایا ہوا ہے۔ ویسے بھی جو بہنے والا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے، پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، لہریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی پانی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے، تو ہوا اور سورج کے ساتھ اس کی صفائی فطرت کی طرف سے خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی، اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کائی بھی جم جاتی ہے، کائی جم جاتی ہے اوپر، اتنی موٹی جو ایک تہہ سی ہوتی ہے۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، اور پھر وہ اس میں غسل کرے۔ ظاہر ہے جب پانی ناپاک ہو گیا تو پھر اس میں غسل کرے گا، تو پھر ناپاک پانی کے ساتھ غسل کرے گا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، آج تو ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی پانی سے لوگ پی بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی پانی سے لوگ
لوگ اسی پانی کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ہمارے لیے گھروں میں پانی کا انتظام ہے اور صاف ستھرا پانی ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ذرا اندازہ کیجئے آج سے 200 سال پہلے کا، کہ جب کہ جانور بھی اسی پانی سے پی رہے ہیں، لوگ نہا بھی رہے ہیں اس میں، اس پانی کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے کھانے پکانے کے لیے، تو اگر کوئی اس میں پیشاب کرتے کتنا مسئلہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں وہ غسل بھی کر لے، کیونکہ ظاہر ہے پانی تو ناپاک ہو گیا۔ ویسے ایک بات میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، پانی اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر پانی 2 کلے سے زیادہ ہو، اور 2 کلے کی میں 227 کلو گرام پانی آتا ہے، اگر پانی 227 گرام سے زیادہ ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدل جائے، جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدل جائے، ورنہ 2 کلے سے پانی کم ہو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تالاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں، ان کا پانی عام طور پہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن میں نے بتایا کہ اگر ایک انسان پیشاب کرے گا، پیشاب کرنے کی اگر اجازت ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں پیشاب کرتے اور وہ پانی جو تھا لوگوں کے استعمال کے پھر قابل نہ رہتا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 162۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف دوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ روکو، پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا تو اس کے اوپر بہا دیا گیا۔ اب مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، اب بدو کو نہیں پتہ تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس وقت اس کو روک دے وہ پریشان ہو کے چاروں طرف گھومتا، اور جتنی جگہ ناپاک ہو چکی تھی وہ تو ہوئی تھی، اور بھی جگہ کو ناپاک کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ جب اس نے پیشاب کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور اسے کہا، اسے سمجھایا، اسے کہا دیکھو یہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، تو یہاں پیشاب نہیں کرتے، یہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ وہ خیر اس کو سمجھ آ گئی، اور آپ نے کیا کیا کہ ایک پانی کا ڈول لیا اور پانی کا ڈول لے کر اس پیشاب کے اوپر بہا دیا اور مسجد پاک ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پانی کا ڈول منگوایا اور اسے بہایا، اس وقت مسجد جو تھی اس میں مٹی ہوتی تھی۔ اب آج کل ہمارے یہاں پہ فرش ہوتا ہے عام طور پہ، یہاں پہ آپ پانی کا ڈول ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اسے خشک کر دیں، بس جگہ پاک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 163۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگوایا تو اس کے پیچھے چھٹا لگا دیا اور اس کو نہیں دھویا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بچے لے آتے، یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ بعض اوقات اس لیے بھی بچے لائے جاتے کہ آپ ان کی تہنیک کر دیں، انہیں گٹی دے دیں، اللہ کے رسول انہیں گود میں بٹھاتے۔ بعض اوقات بچے پیشاب بھی کر دیتے اور اللہ کے رسول اس وقت تنگ نہ پڑتے کہ دیکھو جی مجھے ناپاک کر دیا ہے، بس اتنا کرتے کہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کے پیچھے پانی کا چھٹا دے دیتے، پانی ہاتھ میں پکڑتے، اوپر چھٹا مار دیتے اور اس کو نہ دھوتے۔ حدیث نمبر 164۔ قیس بنت محصن کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لائیں جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا، اس کا چھٹا دیا اور اسے نہیں دھویا۔ اب یہ ہے کہ بچے کا پیشاب کب تک نہیں دھونا؟ جب تک کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا نہ کھانے سے کیا مراد ہے؟ بچے کی خوراک زیادہ تر جب تک دودھ ہو تب تک بچے کے پیشاب کے اوپر آپ چھٹا مار سکتے ہیں، لیکن جب بچہ جو ہے اس کی زیادہ خوراک اناج ہو جائے تو پھر نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ بچے کو کھلاتے ہیں،
آپ 4 دفعہ دن میں فیڈر دیتے ہیں اور 1 دفعہ دن میں سیریل دیتے ہیں۔ زیادہ خوراک کس کی ہے؟ دودھ کی کہ اناج کی؟ دودھ کی۔ لیکن اگر آپ 4 دفعہ سیریل دیتے ہیں اور 1 دفعہ اناج دیتے ہیں، یا 3 دفعہ سیریل دیتے ہیں اور 2 دفعہ دودھ کا فیڈر دیتے ہیں، پھر اس کی زیادہ خوراک جو ہے اناج کی ہو گئی ہے، تو تب اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ باقی لڑکے کے پیشاب کو تو چھٹا لگایا جائے گا جب تک کہ اناج اس کی خوراک نہیں ہے، لیکن لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اس کی وجہ کوئی لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب نسبتاً کثیف ہوتا ہے۔ کثیف سے کیا مراد ہے؟ اس میں کچھ رطوبت ہوتی ہے۔ عام طور پہ خواتین نے دیکھا ہوگا جب بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچیاں جب بالکل نیو بورن ہوتی ہیں تو ان کا بھی آپ استنجا کرائیں تو ان کی شرمگاہ کے گرد سفید رنگ کی رطوبت سی ہوتی ہے، بالکل نیو بورن ہوتی ہیں تب بھی، تو بچیوں کے پیشاب میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اسے دھونے کا حکم دیا ہے، جبکہ لڑکے کے پیشاب کو جب تک کہ اس کی خوراک دودھ ہے تب تک چھٹا مارنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 165 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ان سے منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ کپڑے کو لگ جاتی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نکلتے تھے تو دھونے کا اثر آپ کے کپڑوں پہ موجود ہوتا تھا، یعنی پانی کی نمی جو تھی وہ آپ کے کپڑوں پر ہوتی تھی۔ تو اب کپڑوں کو اگر منی لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیتی تھی، اور بعض اوقات حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ خشک ہوتی تو پھر میں اس کو کھرچ دیتی تھی، بس یوں ہاتھ سے یوں کھرچا اور اس کو دھویا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات دھو بھی دیتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلتے تو دھونے کا اثر یعنی نمی کا اثر آپ کے کپڑے پہ موجود ہوتا اور اسی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ منی ناپاک نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اسے آپ کے کپڑے سے کھرچا ہے، دھویا نہیں ہے۔ اگر وہ ناپاک ہوتی تو ضرور دھوتی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ زیادہ صفائی کی نیت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں اس کی نجاست کے بارے میں کہیں وضاحت نہیں آئی، کہیں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو جیسے اگر وہ خشک ہے تو کھرچ لیا جائے، اور اگر گیلی ہے تو دھو لیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوئے ہوئے کپڑے کو، حالانکہ نمی کا اثر اس میں ہوتا، آپ اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 166 حضرت اسما کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی آپ کا کیا خیال ہے، ہم میں سے ایک عورت کے کپڑوں کو اگر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچے، پھر کپڑے پر پانی ڈال کر ملے اور پھر اس کو دھو ڈالے، پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ اب آج کل تو ہمارے لیے آسانی ہے، اس کے لیے ان دنوں کے لیے آپ کے پاس پیڈز ہوتے ہیں، آپ پیڈ استعمال کر لیتی ہیں اور پیڈ استعمال کرنے کے بعد اسے پھینک دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کپڑوں کے ساتھ ہی خون کو سنبھالتی تھی، اور اس کے ساتھ بھی طریقہ کیا ہے کہ ان کو دھو لیا جائے، اچھی طرح مل کے اسے دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد جو ہے ان کپڑوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرض کیا آپ کی شلوار پہ خون کا داغ لگ گیا تو اس کے اوپر اگر آپ نے دھو لیا وہ پاک ہو گیا، اور اگر آپ نے دھویا اور خون کا اثر پوری طرح نہیں گیا، داغ لگا ہوا ہے، آپ نے پانی سے اچھی طرح دھویا، داغ ابھی باقی ہے، تو
نماز آپ اسی کپڑے میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ حضرت خولہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول اگر خون کا اثر نہ جائے تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا تمہیں پانی سے دھونا کافی ہے اگرچہ خون کا اثر باقی رہے۔ اصل بات ہے پانی پاک کر دیتا ہے، پانی نے پاک کر دیا، اگر خون کا داغ باقی ہے تو تب بھی وہ پاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آج کل ہمیں تو آسانی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ویسے بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو حائضہ ہوتی ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا پسینہ پاک ہوتا ہے، تو لہٰذا حائضہ کے باقی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ہمیں بچپن میں مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں یہ حیض کا غسل کرتے تھے تو اس کے ساتھ اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے، اپنا بستر بھی دھوتے تھے اور اپنا چادر سارا کچھ دھویا کرتے تھے، لیکن جب خود احادیث کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ شریعت نے ہمیں ان چیزوں کا پابند نہیں کیا۔ آپ کو صرف اتنا دھونا ہے جس کے اوپر خون کا داغ لگا ہے۔ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پیڈز آپ نے استعمال کیے اور آپ کی شلوار جو ہے اس پر خون کا داغ نہیں لگا، انہی کپڑوں کے اندر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ حائضہ کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب وہ کپڑے ہی دھونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ نے ان ایام میں پہنے تھے، تو باقی بستر اور فلاں چیزیں دھونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت جو آسانیاں دیتی ہے ان آسانیوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ حدیث نمبر 167 ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ کیا مطلب؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور جو دوسرا تھا تو وہ چغلی کے ساتھ چلتا تھا۔ اب یہ دیکھیے 2 گناہ جو ہیں یہ ہماری نظر میں اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پہلا کون سا گناہ ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اس سلسلے میں بے پرواہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ مومن کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں مومن پاکیزہ ہو، اس کا خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کا جسم بھی پاکیزہ ہو، اس کے کپڑے بھی پاکیزہ ہوں، تو اس کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات باتھ روم میں پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ایڑیوں کے اوپر آپ کے پاؤں کے اندر کی جانب پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا آج جا کر، ایسا ہوتا ہے اور وہ چھینٹیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، تو کوشش کریں پیشاب بڑی احتیاط کے ساتھ کریں۔ تو دوسری بات، دوسرا آدمی کیا کرتا تھا؟ چغلی کے ساتھ چلتا تھا، جا کے کسی کو فلاں بات بتانی ہے میں نے۔ تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے 2 نصف کر دیے، یعنی ٹہنی کو درمیان میں سے چیرا تو اسی ایک ٹہنی کے 2 حصے ہو گئے، پھر ان کو ہر قبر میں گاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید کہ ان دونوں کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ دونوں خشک نہ ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو درخت ہیں، یہ پتے ہیں، یہ جو سبز ٹہنیاں ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کے 2 حصے کر کے اسے دونوں قبروں میں گاڑ دیا۔ ظاہر ہے جب تک وہاں پہ اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں، یہ عمل جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ صحابہ نے اس کو اپنا طریقہ نہیں بنایا، صحابہ نے اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنایا۔ ویسے بھی اگر یہ سنت ہوتی تو ہم دیکھتے کہ مسلمانوں کے تمام قبرستان جو ہیں ان میں درخت لگے ہوتے،
صحیح، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں بھی کوئی درخت نہیں ہے، اور جنت المعلیٰ، یہ جنت المعلیٰ جو ہے یہ مکے کا قبرستان ہے، اور جنت البقیع جو ہے یہ مدینے کا قبرستان ہے، ان میں کہیں کوئی درخت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کے عمل کا حصہ نہیں ہے، تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن اتنا ضرور آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں کہ جن کے ساتھ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم